کاظمی سید ہوں میں، ایرا غیرہ تو خیرہ نہیں ہوں، کاظمی سید ہوں. آپ نے جواب دینا میرا، خود دینا جواب، چونکہ آپ نے بات کی ہے، جھوٹ آپ نے بولا ہے، یہ خیانت آپ نے کی ہے. مجھے آپ ابو داؤد شریف سے یہ الفاظ نکال کے دکھائیں. بڑا افسوس ہوا مجھے، میں نے سنا تھا آپ بڑے محقق ہیں اور میں نے سمجھا بڑے ذمہ دار ہوں گے، لیکن بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ کتابوں کے ڈھیر میں بیٹھ کے آپ کا بھی کام جھوٹ کے بغیر نہیں چلا. تو کیا جھوٹ کے بغیر آپ کا کام نہیں چلتا؟ اور کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کے پاس نہیں آیا؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ کے بڑے جو اتنے وہ کوشش کر کے زور لگا لگا کے جواب دیتے رہے ہیں، معاذ اللہ علی مرتضیٰ کو کمزور ثابت کرتے رہے ہیں، آپ نے اس نظریے کو بچانے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آئے نہیں، عثمان نے اپنے داماد کو دے دیا تھا. پوری روایت پڑھ دیں آپ کی اگر ہمت ہے، اگر صحیح آپ مان رہے ہیں نا، پوری روایت پڑھیں، خود آپ کے خلاف ہے. جو تب آپ کیا کر رہے ہیں، صحیح اس سند روایت ہے کہ عثمان نے مروان کو فتق دے کر، عثمان نے دے کر، یہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ نے نکال کے دکھانے ہیں، ورنہ کہنا ہے کہ میں نے تہمت لگائی ہے، میں نے خیانت سے کام لیا، میں نے جھوٹ بولا ہے. تو اگر آپ نے حضرت عمر پاک، حضرت عثمان پاک کا حضرت علی پاک کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو تو بخاری شریف کی 4033 نمبر اور 34 نمبر روایت پڑھیں کہ حضرت عمر پاک نے خود علی مرتضیٰ کو کچھ اموال کا نگران بنایا. اور سننے والے سامعین سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے اپنی قبر میں جانا ہے، انصاف کا دامن نہ چھوڑیے گا، تعصب کو چھوڑ دیں، مطالبہ کریں اپنے عالم دین سے، کتنے بڑے آپ جناب محقق ہیں، تو خدا کے لیے آپ نے جو بات کی ہے اس کو ثابت کریں. اور یار علی پاک کی آخری وصیت ہی مان لیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کے سامنے علامہ آفتاب جوادی صاحب کا ایک جھوٹ رکھنے لگے ہیں باغ فتح کے مسئلہ میں. ہم نے نام سنا تھا ان کا کہ بڑے محقق ہیں اپنے حلقے کے، لیکن بہت افسوس ہوا ان کا یہ بیان سن کے. کئی دفعہ ہمارے سامنے آیا، ہم نے نظر انداز کیا. اب کئی احباب نے یہ بار بار ہمیں حکم دیا کہ اس پر ضرور گفتگو ہونی چاہیے. صحیح سند روایت، صحیح سند سنن نبی داؤد میں موجود ہے. حضرت عثمان نے مروان کو فتق دے کر ابو بکر اور عمر کی تکذیب کی ہے. میں فتق حاصل کیوں نہ کر سکا، لفظ ہیں خود میں امام خود کیوں نہیں لے سکا، اس کے علل و اسباب بیان کیے ہیں مولا. خلیفہ اول کے زمانے میں اگر فتق غصب کیا گیا تو پھر امیر المومنین کی جب حکومت آپ دیکھیں، ہم پھر یہ واپس کیوں نہ، میں سمجھ گیا. پھر پتہ چلا کہ یہی صاحب ہیں کہ جن کو آج سے کچھ عرصہ پہلے فخر اہل سنت، فخر السادات، استاذ العلماء حضرت پیر سید ذوالقرنین شاہ صاحب نے تحریف کے مسئلہ پر ان کا رد کیا تھا، جواب دیا تھا، چونکہ انہوں نے خیانت سے کام لیا تھا. اہل سنت کو الزام دینے کی کوشش کی کہ تمہارا نظریہ تعریف قرآن کا ہمارا نہیں ہے. تو شاہ صاحب نے پوری خبر لی اور تحقیقی علمی لاجواب بیان جو ہے وہ ان حضرت کے رد میں شاہ صاحب نے کوئی سال پہلے جاری فرمایا، اور ان حضرت صاحب کو یہ دعوت دی کہ آپ اس پر ضرور گفتگو کریں. لیکن آج تک ان حضرت کو، جوادی صاحب کو ہمت نہیں ہوئی. اور ہم بھی کہتے ہیں جوادی صاحب کو کہ شاہ صاحب کا آپ ایک قرض ہے، وہ قرض بھی چکائیں. مسئلہ تحریف پر جو آپ نے خیانت سے کام لیتے ہوئے اہل سنت کو الزام دیا، تو شاہ صاحب نے جو آپ کی گرفت کی ہے، پکڑ کی ہے، آپ کو جواب دینا چاہیے. آپ پہ قرض ہے اور خود دیں، آپ نے بچوں سے نہ دلائیں. اور آپ فقیر جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کاظمی سید ہوں الحمدللہ، آل نبی اولاد علی، ہم سمجھتے ہیں ہمارے بڑوں کا نظریہ کیا ہے، وہ قرآن سے جدا نہیں ہے. اور قرآن صحابہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے. جن پر آپ الزام لگاتے ہیں قرآن کی تعریفیں بیان کرتا ہے. اگر ان کی تعریفیں نہیں ہے تو وہ کون ہے جن کی قرآن تعریفیں بیان کرتا ہے؟ وہ جو آپ نے گنے ہیں چند، صرف ان کی تعریفیں قرآن بیان کرتا ہے. تو لہٰذا جو صحابہ کو چھوڑتا ہے وہ حقیقت میں قرآن اہل بیت کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے. یہ حلقے ہیں، یہ طبقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آپس میں لازم و ملزوم کر دیا ہے. تو لہٰذا حضرت صاحب نے مسئلہ فتق پر گفتگو کرتے ہوئے انتہائی تسلی کے ساتھ جھوٹ بولا. انتہائی، میں حیران ہوں کہ کتابوں کے ڈھیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے حلقے کے محقق مانے جاتے ہیں. یار ان کا بھی کام بغیر خیانت کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر دغے فراڈ کے نہیں چلا. کتنے افسوس کی بات ہے یار. مسل کی اختلافات چھوڑو، تفرقہ بازی چھوڑو، مرنا صاحب نے اپنی آخرت کی فکر کرو. مسئلہ حق اور سچ کا ہے، مسئلہ انصاف کا ہے، مسئلہ امانت داری کا ہے، مسئلہ ایمانداری کا ہے، مسئلہ اپنی آخرت کی فکر کا ہے. کوئی نہیں چھڑائے گا وہاں، اکیلی جان پھنسے گی، اکیلی جان پھنسے گی. یہاں ہم اپنے جو نظریات ہیں ان کو چلانے کے لیے ہم کھول کے جھوٹ بولتے ہیں، الزام بازی کرتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، اور لائن ناس بھی جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں قرآن سنت کی بنیاد پر ان ہستیوں کو ماننا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، الزام بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. انہوں نے فیصلے جو کیے انہیں ماننا چاہیے. ہم 15ویں صدی عدالت لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ باغ فتق میں کیا ہوا تھا، حالانکہ فیصلہ قرآن سنت صحابہ نے، اہل بیت نے کر دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن کس صفائی سے، کس تسلی سے، اتنا دکھ، اتنا افسوس مجھے ہوا کہ یار یہ بندہ محقق ہے جو اتنی تسلی سے کتابوں کے ڈھیر میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے. اب یہ کتنی تسلی کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صحیح السند 2 دفعہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ عثمان نے مروان کو فتق دے کر کیا کیا، ابو بکر عمر کی تکذیب کی ہے. آگے کہتے ہیں علی مرتضیٰ نے خود بتایا کہ میں نے فتق کیوں حاصل نہ کیا. اور بندہ سوال کر رہا ہے کہ اگر ابو بکر نے غصب کیا تھا تو علی پاک نے اپنے دور میں واپس کیوں نہ کیا. یہ سوال ہے، اور یہ ایسا سوال ہے کہ آج تک اس کا جواب ان سے نہیں بن پڑا اور بنے گا بھی نہیں. بہت ہاتھ پاؤں مارے، بہت ہیلے بہانے کیے، ایک بھی نص، ایک بھی صریح قرآن و سنت سے نص لے کے نہیں آئے.
لیکن ہم الحمدللہ اجماع پیش کرتے ہیں، ہم قرآن پاک کی نص پیش کرتے ہیں، اس مسئلے پر تسلسل پیش کرتے ہیں، اہل بیت کی سیرت پیش کر ان کا فیصلہ پیش کرتے ہیں، بار بار ہم پیش کر چکے ہیں۔ اب یہ جو سوال ہے کہ علی مرتضیٰ نے فدق واپس کیوں نہیں کیا، اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اب حضرت صاحب نے جو 15ویں صدی کے اندر جواب بنایا ہے کہ جی عثمان نے مروان کو دے دیا تھا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جب عثمان نے مروان کو دے دیا تو اب علی مرتضیٰ کے پاس آیا ہی نہیں، لہذا یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ علی مرتضیٰ نے واپس کیوں نہیں کیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے حضرت صاحب، کیا بات ہے، 15ویں صدی کے اندر آپ تک وہ صحیح علم پہنچا ہے، وہ روایت آپ کی نگاہ میں آئی ہے اور صحیح بھی ہے، اور سنن ابو داؤد کی بھی ہے آپ کی نگاہ میں، اور آپ کے جو بڑے بڑے محقق گزرے ہیں جو بیچارے اس سوال کا جواب دینے کے لیے کتنی کوششیں کرتے رہے، کیا کیا انہوں نے بہانے کیے، کیا کیا انہوں نے کوشش کی۔ انوار نعمانیاں پڑھ لیں، نعمت اللہ جزائری صاحب کی انوار نعمانیاں پڑھیں، مجالس المومنین پڑھیں، کیا کیا جواب دیے، یہ جواب انہیں کیوں نہیں آیا۔ اگر یہ جواب تھا تو بات ختم، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اتنے ان بیچاروں کو بہانے بنا کے، اتنی کوشش کر کے، وہ بھی ہباء منصورہ کی طرح، جن کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، طارق عنقبوت سے بھی کمزور، انہوں نے جو جواب دیے، اگر یہ جواب تھا تو وہ جواب دینے کی انہیں ضرورت کیا تھی۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ بڑے محقق ہیں ان سے، آپ کا علم زیادہ ہے، انہیں یہ جواب کیوں نہیں آیا، ان کی نگاہ میں صدیاں گزر گئیں، یہ روایت کیوں نہیں آئی جو آپ کے سامنے آئی ہے۔ آپ جیسے صحیح السند کہہ رہے ہیں، انوار نعمانیہ والے نے 4 جواب اس کے ذکر کیے، 4 جواب، اور جو پہلا جواب ہے انتہائی افسوسناک ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ علی مرتضیٰ جیسے غیرت مند، بہادر، اللہ کے شیر، اللہ اکبر، آج بھی جیسے شعر کہتا ہے کہ اب بھی اگر خیبر میں علی کا نام لیا جائے تو خیبر کانپ جاتا ہے۔ آہا، ہمارے امام اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لا کسلا۔ اتنے بڑے بہادر، اتنے بڑے فاتح، اللہ اکبر، علی مرتضیٰ شیر خدا پر یہ الزام لگانا اور ان کی خلافت کو پر داغ لگانا، معاذ اللہ، اور یہ کہنا کہ وہ اپنی خلافت میں مجبور تھے، انہیں وہ تمکین حاصل ہی نہیں تھی جو رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا مہاجرین کے ساتھ، حالانکہ علی مرتضیٰ مہاجرین میں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، سورہ حج ہے، اور 40 نمبر آیت پڑھیں، پھر 41 نمبر آیت پڑھیں، کہ جن کو گھروں سے نکالا گیا اللہ نے وعدہ کیا، فرمایا انہیں یہ حکومت اللہ دے گا، زمین میں تمکین دے گا، تمکین، اس کی نشانی کیا ہوگی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ ان کی شان ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ مہاجرین کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور علی مرتضیٰ مہاجرین ہیں۔ ابو بکر صدیق کی خلافت میں دیکھیں کس طرح حق قائم ہوا، کس طرح ان باتوں پہ اللہ نے جو نشانی اس خلافت حکومت کی بتائی، تمکین دین کی کس طرح عمل ہوا، فتوحات جاری رہیں، نماز قائم ہوئی، زکوٰۃ کا سلسلہ قائم ہوا، اور امر بالمعروف کیا گیا اور نہی عن المنکر کی گئی۔ تو معاذ اللہ تعالیٰ جو کہے کہ علی مرتضیٰ کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، تو اس سے بڑا الزام، اس سے بڑی توہین خلافت علی مرتضیٰ کی شیر خدا کی کیا ہو سکتی ہے۔ یعنی جس خلافت کو، جس امامت کو اس کی حقیقت سے خالی کر دیا جائے، قرآن سے ہٹا دی جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اب آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے پہلا جواب سنیں جی کہ علی مرتضیٰ نے فدق واپس کیوں نہ دیا، تو جواب کیا ہے، جزاری صاحب کیا کہتے ہیں کہ انہ لم یکن متمکنا فی وقت خلافتہ من اقامت الاحکام، قرآن کا حکم قائم نہ ہو سکا، سنت قائم نہ ہو سکی علی مرتضیٰ کے دور میں، چونکہ لوگ مخالفین تھے، بظاہر دوسرے خلفاء کے چاہنے والے تھے، علی چاہتے تھے لیکن یہ نہیں ہوتا تھا، علی کمزور ہو گئے تھے، علی معاذ اللہ بقول ان کے برے کام بدلنا چاہتے تھے، نہ بدل سکے، تو پہلے کیوں چپ رہے، معاذ اللہ تعالیٰ جب ہو رہے تھے کیوں چپ رہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور جہاں ایسی حالت ہو اور اتنا ذمہ دار بندہ کہ جو دماد مصطفیٰ ہو، تو اخی رسول ہو، جو محبوب رسول ہو، جو دماد رسول ہو، اور جن کو چادر میں لے کے رسول اللہ کہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جو دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہیں اپنے شہزادوں کو کہ خبردار، امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک نہ کرنا، ورنہ برے لوگ تم پر حاکم بن جائیں گے۔ پڑھیے آپ کی وصیت، علی مرتضیٰ کی آخری وصیت پڑھیں، جاتے ہوئے بھی وہ یہ درس دے رہے ہیں، خبردار نیکی کا حکم بند نہ کرنا، برائی سے روکنا بند نہ کرنا، ورنہ برے لوگ حکمران بن جائیں گے، ظالم کا دشمن رہنا، مظلوم کا ساتھی رہنا۔ اور ساری زندگی جس بندے نے اس حکم پہ معاذ اللہ بقول ان کے عمل ہی نہیں کیا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا اپنی اولاد کو، آگے سے وہ کہہ نہیں سکتے تھے ابا جی ہمیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، عثمان نے، آپ نے تو اس وقت ان کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھائی، تلوار ہی نہیں اٹھائی، اپنے دور میں بھی آپ معاذ اللہ احکام قائم نہ کر سکے، آپ کو تمکین حاصل نہیں ہوئی، اور ہمیں اس چیز کا مکلف قرار دے رہے ہیں، آپ مکلف نہیں تو ہم کیوں مکلف ہیں، جو تقیہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا تھا ہمارے لیے کیوں بند ہو گیا۔ سوچنے والی بات ہے یار،
یہ فرقوں کے جھگڑے سنو، قبر میں جانا ہے، قبر میں علی کی شان دیکھو، قرآن دیکھو، پھر علی کی شان دیکھو. الذین ان مکننا فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اللہ نے وعدہ کیا تھا ان سے، اور اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ علی مرتضیٰ نے اپنے دور میں امر بالمعروف پہ عمل کیا، نہی عن المنکر پہ عمل کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا. اور باہمی جو اختلاف تھا، جو ایک فتنہ تھا جس کی خبر رسول اللہ نے دی تھی، آزمائش تھی، اس کی وجہ سے جہاد نہ ہو سکا، وہ موقوف ہو گیا. باقی احکام جاری تھے، اور آپ نماز کے لیے جاتے ہوئے شہید ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ پہلا جواب جناب یہ دیا گیا. اب اس جواب سے بھی تسلی نہ، ایک اور جواب بنایا کیا کہ معاذ اللہ تعالیٰ امام جعفر صادق نے کہا، حالانکہ فدق کے بارے میں ایسا امام جعفر صادق نہیں فرما سکتے کہ ظالم و مظلوم اللہ کے ہاں پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابو بکر بھی چلا گیا، سیدہ زہرا بھی چلے گی، تو اللہ فیصلہ کرے گا. حالانکہ یہ جواب کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بقول ان کے فدق سیدہ زہرا کا مکمل اگر حق تھا تو ان کے بعد ان کی اولاد تو تھی نا، ان کا حق وراثت مان کے ان کا حق بنتا تھا نا، تو انہیں دیتے نا، انہیں دیتے، یہ ضروری تھا، آپ حاکم تھے. یہ بھی جواب نہیں ہے، یہ بھی توہین ہے اہل بیت پاک کی. تیسرا جواب یہ دیا کہ ہم مغصوبہ جو چیز ہے، غصب شدہ، وہ کوئی ہم سے جب غصب کر لے تو ہم واپس نہیں لیتے. آگے مثال دی حضرت عقیل کی کہ سرور کائنات کا مکان حضرت عقیل نے چونکہ بیچ دیا تھا، تو لہٰذا سرور کائنات نے وہ گھر نہیں لیا، ادھر نہیں گئے آپ. اس سے بھی تسلی نہ ہوئی، کام نہ بنا. پھر چوتھا جواب کہ ہمارے حقوق اللہ لیتا ہے، ہم اپنے حقوق کسی سے طلب نہیں کرتے، اللہ ہمارے حقوق. یہ چار جواب دیے، لیکن ایک بھی حقیقت کے اندر جواب نہیں ہے. یہ زیادتی ہیلے بہانے ہیں. ان جوابات کا قرآن سے، اہل بیت کی شان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جناب اگر یہی جواب تھا جوادی صاحب والا ان حضرات کے پاس، ان کے جو اکابرین ہیں، تو انہیں کیا ضرورت تھی اتنے جواب بنانے کی؟ سیدھا کہہ دیتے بھائی یہ سوال بنتے نہیں، اس لیے علی المرتضیٰ کے پاس آئے ہی نہیں ہے، فدق آئے ہی نہیں ہے. اور تلخیص الشافی اٹھا کے دیکھیں، وہاں یہ لکھا ہوا ہے، موجود ہے. علی پاک سے جب فدق کے بارے میں بات کی گئی تو آپ نے کہا مجھے ابو بکر عمر کا فیصلہ تبدیل کرتے حیات ہی ہے. اور یہ جو ان کے اکابرین ہیں، یہ نعمت اللہ جزاری صاحب ہیں، یہ مجالس المومنین والے شوستری صاحب ہیں، انہوں نے تو تسلیم کیا، آج تک تسلیم کرتے رہے کہ بالکل فدق آیا تھا، لیکن کچھ مجبوریوں وجوہات کی وجہ سے آپ نے نہیں لیا. یعنی تسلیم کا آج تک ان کے بڑے تسلیم کرتے رہے کہ فدق بالکل علی مرتضیٰ کے پاس آیا تھا. کسی نے بھی آج تک اس حقیقت کا انکار نہیں کیا، نہ کو کر سکا ہے. یہ کتنی جرت ہے، کتنی ہمت ہے جوادی صاحب کی. یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ تو سوال بنتے ہی نہیں، اس لیے کہ عثمان نے اپنے دماد مروان کو دے کے ابو بکر عمر کی تکذیب کی. سمجھ آ رہی بات کی؟ اور کہتے ہیں صحیح السند روایت ہے، صحیح السند. تو میں کہوں گا حضرت صاحب یہ جواب آپ نے مجھے دینا ہے، کاظمی سید ہوں میں، ایرا غیرہ تو خیرہ نہیں ہوں، کاظمی سید ہوں. آپ نے جواب دینا ہے، میرا خود دینا جواب، چونکہ آپ نے بات کی ہے، جھوٹ آپ نے بولا ہے، یہ خیانت آپ نے کی ہے. مجھے آپ ابو داؤد شریف سے یہ الفاظ نکال کے دکھائیں کہ عثمان نے مروان کو فتح دے دیا، یہ الفاظ نکال کے دکھائیں. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اہل سنت کی کسی کتاب سے بسند صحیح یہ روایت، یہ الفاظ دکھائیں کہ جن کے اندر یہ ہو کہ حضرت عثمان نے اپنے دماد کو مالک بنا دیا. اگر ایسی کوئی روایت ہوتی ہے حضرت صاحب تو آپ کے بڑے جو تھے وہ جاہل نہیں تھے، انہوں نے کتابیں کھنگالی تھیں اہل سنت کی، انہیں ایسا کوئی جواب نہیں ملا، وہ تسلیم کرتے رہے ہیں. فدق آیا تھا علی مرتضیٰ کے پاس، آگے پھر انہیں جواب دیے جو میں نے عرض کر دیے. اب یہ جو روایت ہے 2972 نمبر، اس سے یہ استدلال بنا رہے ہیں اپنی سوچ طبیعت کے مطابق، استنباط کر رہے ہیں اپنی سوچ کے مطابق. یہ یوں سمجھے کہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ خواب دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر صحیح السند کا دعویٰ بھی غلط ہے، یہ روایت ضعیف ہے. یہ دیکھیں 3 راوی ہیں اور تینوں پر جرح ہے، عبداللہ بن جراح، اسی طرح جریر اور مغیرہ، تینوں پر جرح ہے. یہ جو راوی ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اور یہ صریح بھی نہیں ہے، ایسا ہے بھی کچھ نہیں. میں کہتا ہوں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. بڑا افسوس ہوا مجھے، میں نے سنا تھا آپ بڑے محقق ہیں اور میں نے سمجھا بڑے ذمہ دار ہوں گے، لیکن بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ کتابوں کے ڈیر میں بیٹھ کے آپ کا بھی کام جھوٹ کے بغیر نہیں چلا. تو کیا جھوٹ کے بغیر آپ کا کام نہیں چلتا؟ اللہ اکبر. علی والے جو ہیں، علی والے کیا ان کو یہ زیب دیتے ان کی شان ہے؟ علی والوں کی یہ شان ہے؟ کیا علی مولا جو ہیں وہ جھوٹ کو پسند کرتے تھے؟ وہ اس طرح کی خیانتوں کو پسند کرتے تھے؟ کس منہ سے ہم علی کا نام لے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. علی پاک کی آخری وصیت یار پڑھ لیں، بار بار پڑھیں. اللہ سے ڈرو، سب سے پہلے شروع یہاں سے ہوتی ہے. اللہ سے ڈرو، قرآن کے ساتھ ہو جاؤ، دین کا خیال کرو، جہاد کرو، حضور کے صحابہ کا خیال کرو، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. رسول اللہ نے وصیت کی ہے، میں علی بھی وصیت کرتا ہوں حضور کے صحابہ کی گستاخی نہ کرنا. اور یار علی پاک کی آخری وصیت ہی مان لیں ہم، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ اکبر، بڑی باتیں کرنے والی. جوادی صاحب یہ دیکھیں، اس روایت کے اندر مجھے ایسا لفظ نہیں ملا، اور بلکہ آپ کے خلاف ہے یہ روایت.
پوری روایت پڑھ دیں آپ کی اگر ہمت ہے, اگر صحیح آپ مان رہے ہیں نا, پوری روایت پڑھیں, خود آپ کے خلاف ہے. کیونکہ اس روایت کے اندر یہ ہے, عمر بن عبدالعزیز نے جب جمع کیا لوگوں کو تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فدق ہے نا یہ رسول اللہ کے لیے تھا, یعنی آپ کے زیر نگرانی تھا, آپ اس کو خرچ کرتے تھے اپنی اولاد پہ جہاں جاتے تھے. وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَن يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى, سیدہ زہرا نے مطالبہ کیا کہ یہ فدق مجھے دیا جائے. فَأَبَى, سرور کائنات نے انکار کیا. فَقَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاتِ رسول اللہ, وہ رسول اللہ کے حیات میں اسی طرح رہا حتیٰ مضى لسبیلہ, سرور کائنات دنیا سے چلے گئے. فَلَمَّا أَن وُلِّيَ ابو بکر عامل فیہا بما عامل النبی, یہ الفاظ پڑھ کے سنا دیں کہ سیدہ زہرا نے مطالبہ کیا, رسول اللہ نے انکار کر دیا, اور عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں رسول اللہ جو طریقہ اختیار کرتے تھے, ابو بکر آئے انہوں نے رسول اللہ کی سنت جاری کی. یہ نظریہ عمر بن عبدالعزیز کا. آگے ابو بکر چلے گئے. فلما ان ولی عمر عامل فیہا بمثل ما عامل حتی مضى لسبیلہ, حضرت عمر نے ایسے عمل کیا جیسے سرور کائنات نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. حتی مضى لسبیلہ, وہ بھی چلے گئے. اچھا آگے جو جملہ اس سے انہیں لگا کہ اب عثمان نے یہ کام کیا, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک تو روایت صحیح نہیں ہے, پھر کسی صحابی کا یہ قول نہیں ہے, اہل بیت کے فرد کا یہ قول نہیں ہے, ایک تاریخی جو حالات ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں, اور جو راوی ہے وہ اپنے انداز سے ایک بیان کر رہا ہے. اس نے یہاں اختصار سے کام لیا, اس نے حضرت عثمان کا بھی ذکر نہیں کیا اور حضرت علی مرتضیٰ کے دور کا بھی ذکر نہیں کیا, بلکہ آگے اس نے مروان کا ذکر کر دیا. تو حضرت صاحب نے یہ سمجھا کہ یہ عمل عثمان کا ہے, لیکن حضرت صاحب کیا اس طرح کی مبہم چیزوں سے, اس طرح کی ضعیف چیزوں سے اتنی بڑی بات کا الزام کسی پہ لگایا جا سکتا ہے؟ آپ پر کوئی الزام لگائے موبائل چوری کرنے کا, سونا چوری کرنے کا, پیسے چوری کرنے کا, کسی کا حق کھانے کا, اور اس طرح کی مبہم غیر واضح باتیں ہوں, اٹکل پچو اندازے کیافے کیاس آرائیاں, تو کیا آپ مان جائیں گے اپنے بارے میں الزام کو قبول کر لیں گے؟ عثمان غنی پہ آپ اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہیں, نعوذ باللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ, ھذا بہتان عظیم, اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہیں کہ یہاں مراد عثمان غنی کو اپنے خیال سے لے رہے ہیں, اور تب آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح سند روایت ہے کہ عثمان نے مروان کو فدق دے کر, عثمان نے دے کر, یہ آپ کے الفاظ ہیں, آپ نے نکال کے دکھانے ہیں, ورنہ کہنا ہے کہ میں نے تہمت لگائی ہے, میں نے خیانت سے کام لیا, میں نے جھوٹ بولا ہے. یہ آپ نے اعتراف کرنا ہے اور جواب خود دینا ہے, آپ نے کسی بچے کو نہیں بٹھانا. یہ میری گزارش ہے سید کی, آپ کی شان کم نہیں ہو جائے گی. ہاں جی, میں آپ کو مخاطب کروں, آپ نے مجھے مخاطب کر کے یہ جواب دینا ہے تاکہ پتہ چلے. اور سننے والے سامعین سے گزارش کروں گا, خدا کے لیے اپنی قبر میں جانا ہے, انصاف کا دامن نہ چھوڑیے گا, تعصب کو چھوڑ دیں, مطالبہ کریں اپنے عالم دین سے کہ اتنے بڑے آپ جناب محقق ہیں, تو خدا کے لیے آپ نے جو بات کی ہے اس کا آپ پاس رکھیں, اس کا پیرا دیں, اس کو ثابت کریں. اب یہاں کون سے الفاظ ہیں کہ عثمان نے دے دیا, بلکہ یہاں ہے ثم اقطعها مروان, یہ فاعل مروان ہے, عثمان نہیں ہے. خدا کے لیے ہوش میں آئے حضرت صاحب, اقطع عثمان ہو نہیں کہ عثمان نے قطع کیا, لے مروان, اس طرح نہیں ہے, عثمان کا ذکر نہیں ہے. اقطع کا جو فاعل ہے وہ مروان ہے, وہ عثمان نہیں ہے. اقطعها مروان ثم صارت لعمر ابن عبد العزیز, اور پھر وہ عمر بن عبد العزیز تک پہنچا, تو انہوں نے یہ کہا مانا النبی فاطمہ لیس لی بحق, انہوں نے کہا کہ یہ وہ فیصلہ ہے, یہ وہ چیز ہے جس سے نبی پاک نے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی منع کر روک دیا, تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ تو لہذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اسے رددتها علی ما کانت, یعنی علی عہد رسول اللہ ہے. سنئی بات کہ رسول اللہ کی عہد کی طرح, اور پیچھے کیا انہوں نے کہا تھا کہ وہی طریقہ ابو بکر تھا. عثمان غنی کا ذکر ہی نہیں ہے. خدا کے لیے آپ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں, کیوں جھوٹ بول رہے ہیں, کیوں عثمان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں, اور کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کے پاس نہیں آیا؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ کے بڑے جو اتنے وہ کوشش کر کے زور لگا کے جواب دیتے رہے ہیں, معاذ اللہ علی مرتضیٰ کو کمزور ثابت کرتے رہے ہیں, آپ نے اس نظریے کو بچانے کے لیے وہ کہہ دیتے کہ بھائی آئے نہیں, عثمان نے اپنے داماد کو دے دیا تھا. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے, اگر عثمان ایسا کرتے تو علی مرتضیٰ کہاں تھے؟ اللہ کا شعر کہاں تھا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ ہو سکتا تھا علی مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے دین بدلتا. اگر حسین نہیں ٹھہر سکتے, وہ مدینہ چھوڑتے ہیں, مکہ چھوڑتے ہیں, کربلا جا کے اپنے آپ کو شہید, اسلام کی سربلندی کے لیے تو علی مرتضیٰ بیٹھے رہے تلوار کو لے کے, تلوار بھی نہیں ان کے خلاف اٹھائی, ان سے علیحدگی بھی اختیار نہیں کی, ان کی بیعت بھی کی, ان کے ناموں پہ بچوں کے نام بھی رکھے, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی, ان کے مشیر وزیر بھی رہے, ان کے ساتھ ساتھ رہے. جب شورا قائم کی حضرت عمر پاک نے, تو اس شورا کے اندر علی مرتضیٰ شامل تھے یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو اس سے بڑی کون سی بات ہے کہ ان کے وہ مشیر وزیر تھے, ساتھی تھے, دوست تھے, ان کا بوجھ اٹھانے والے تھے, ان کا سہارا تھے. تو لہٰذا کچھ خیال کریں کہ علی مرتضیٰ کے سامنے
آپ کے سامنے اگر دین کے ساتھ آپ کے مسلک نظریے کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو آپ ٹھہرتے ہیں؟ آپ سڑکوں پہ نہیں نکل آتے؟ آپ کتنا ایکشن لیتے ہیں؟ علی مرتضیٰ معاذ اللہ تعالیٰ اتنے کمزور تھے، ان کے سامنے سارا کچھ ہو رہا تھا. نماز تراویح جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے، ادھر جناب معاذ اللہ اور اس طرح کے بقول آپ کے کام کیے جا رہے ہیں، اور سارا کچھ علی مرتضیٰ دیکھ رہے ہیں، اور بالکل وہ کچھ کر ہی نہیں سکے، وہ روک ہی نہیں سکے. ان کے ساتھ تھا ہی کوئی نہیں، وہ معاذ اللہ کمزور تھے. یعنی علی مرتضیٰ کی یہ شان ہے کہ علی مرتضیٰ کے ساتھ بندی کوئی نہیں تھا. اور آج اتنے کروڑوں لاکھوں علی کے نام پہ جانے قربان کرنے والے ہیں، علی کے نام پہ جانے قربان کرنے والے. اس وقت معاذ اللہ تعالیٰ وہ جو صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، جنہوں نے جنگ جمل و صفین کے اندر علی مرتضیٰ کے لیے جانیں پیش کی، اگر پہلے علی مرتضیٰ اٹھتے تو کیا کوئی نہ اٹھتا؟ اگر پہلے علی مرتضیٰ ابو بکر عثمان کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی تو علی کیوں نہ اٹھتے؟ علی اٹھتے تو بندے کیوں نہ اٹھتے؟ وہی لوگ نہیں تھے جب علی مرتضیٰ اپنے دور میں عثمان کی شہادت کے بعد اٹھے؟ تو وہی لوگ تھے نا، علی مرتضیٰ کے ساتھ وہی لوگ تھے نا جو ابو بکر عمر عثمان کے دور کے بندے تھے، صحابہ کرام تھے، تابعین تھے. اگر اس وقت وہ کھڑے ہو گئے تو پہلے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ سوچنے کی بات ہے. اور یہاں یہ بھی گزارش کر دوں، اگر آپ نے حضرت عمر پاک، حضرت عثمان پاک کا حضرت علی پاک کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو تو بخاری شریف کی 4033 نمبر اور 34 نمبر روایت پڑھیں کہ حضرت عمر پاک نے خود علی مرتضیٰ کو کچھ اموال کا نگران بنایا، جس کا مقدمہ لے کے حضرت عباس جو ہے وہ علی مرتضیٰ کو ساتھ لے کر حضرت عمر کے پاس آئے تھے. اور وہاں حضرت عمر پاک نے کہا تھا کہ میں نے آپ کی طرف وہ مال جو ہے اموال آپ کی نگرانی میں دیے، اور اس عہد پر، اس معاہدے پر دیے کہ آپ وہی طریقہ اختیار کریں گے جو رسول اللہ کا طریقہ تھا. آپ دوبارہ مجھ سے یہ جو میرا فیصلہ تبدیل کرنے آئے ہیں، میں تبدیل نہیں کروں گا. قسم اٹھا کے آپ نے کہا اگر تم نہیں یہ چلا سکتے تو مجھے واپس کر دو، میں ان کی نگرانی کروں گا جیسے میں نے پہلے کی ہے. تو وہاں بالکل حضرت عمر پاک نے علی مرتضیٰ حضرت عباس کے سامنے یہ بات کی کہ تمہارے میں کنٹرول میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ایسا عمل کرو گے جیسا رسول اللہ نے کیا، ابو بکر نے کیا، جیسے میں کرتا رہا ہوں. اس معاہدے پہ تم نے اپنی نگرانی میں وہ مال لیے تھے مجھ سے. اور پھر اگلی جو روایت ہے 34 نمبر، اس کے اندر یہ الفاظ پڑھیں جوادی صاحب کہ فقانت حاضی صدقات بیاد علی، حضرت علی کے کنٹرول میں آئے وہ صدقات جن کے بارے میں معاملہ ہوا حضرت عباس اور حضرت علی کا، اور علی مرتضیٰ ان پہ غالب آئے. ثم بیادی حسن، ثم بیادی حسین، ثم بیادی علی ابن حسین و حسن ابن حسن، ان دونوں کے پاس. پھر اس کے بعد ثم بیادی زید ابن حسن. یہ بھی پڑھ کے سنائیں کہ حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں وہ صدقات کس کے کنٹرول میں رہے؟ علی مرتضیٰ کے. آپ کا وصال ہوا کس کے کنٹرول میں؟ حضرت امام حسن کے، پھر امام حسین کے، پھر زین العابدین کے، پھر جناب یعنی اسی طرح حسن بن حسن کے بھی، پھر اس کے بعد زید بن حسن کے. یہ بھی پڑھ کے سنائیں کہ ان کا آپس میں تعلق کیسا تھا. یہ نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے ساتھ کسی نے ظلم کر لیا کہ ان کے کنٹرول میں یا ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ ابو بکر، عمر، عثمان جو انہیں حیثیت دیتے تھے شہزادوں کو، علی مرتضیٰ کو، اہل بیت رسول کو، حضور کے چچا حضرت عباس کو، ساری دنیا جانتی ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے. تو اس وجہ سے کر کے یہ کتنا جھوٹ ان حضرت صاحب نے بولا ہے کہ صحیح اس سند روایت ہے عثمان نے ابو بکر عمر کی تکذیب کی. نہیں حضرت صاحب، عثمان نے کوئی تکذیب نہیں کی ہے، نہ امام ابو داؤد نے ایسا کچھ لکھا ہے. یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے جھوٹ بولا اور بڑی تسلی کے ساتھ کتابوں کے ڈھیر میں بیٹھ کے جھوٹ بولا ہے، بڑی زیادتی کی ہے. بڑا افسوس ہوا ہے، بڑا دکھ ہوا ہے. آپ جیسے ایک علمی بندے کو دیانت کا، امانت کا اتنا خون نہیں کرنا چاہیے. آخر جو بندہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، محقق کہتا ہے کسی بھی نظریے کا، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کی کوئی عزت ہوتی ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے، اسے اپنے اسٹیٹس کا خیال کرنا چاہیے. آپ نے خیال نہیں کیا، لہٰذا یہ سید کاظمی سید کی گزارش ہے آپ سے، مطالبہ ہے، میں چیلنج وغیرہ نہیں کہتا، مطالبہ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ نے جواب دینا ہے. جو روایت صحیح سند آپ کو نظر آئی ہے شاید کہیں اور ہو، ابو داؤد شریف کے اندر کہیں اور ہو، مجھے نظر نہ آئی ہو، آپ پیش کر دیں، ہم دل و جان سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ پیش کریں. الفاظ ہو اقتا عثمان، ہو عثمان نے قتل لی مروان، مروان کے لیے قتل کر دیا، ایسے الفاظ ہونے چاہیے، صحیح الفاظ ہونے چاہیے، اور سند کی بھی گارنٹی آپ کی ہونی چاہیے، چونکہ آپ نے کہا صحیح سند، صحیح سند. اور دوسری بات، علامہ سید ذوالقرنین شاہ صاحب نے آپ پر جو قرض چھوڑا ہے مسئلہ تعریف پر، جو آپ نے اہل سنت پہ الزام لگائے، خیانت کی تھی، اس کا جو جواب دیا، اس کا بھی جواب آپ نے خود دینا ہے اس سے پہلے کہ وہ مقرر کرتا وقت آ جائے. اس لیے یہ آپ پہ قرض رہے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے، فرقہ واریت کی آگ سے بچائے، اور جو لوگ جھوٹ بول کر صحابہ پہ الزام لگا کے اہل سنت، اہل ایمان کی دلوں کو زخمی کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، اور ہمارے ملک کو، ہمارے مسلک کو، ہمارے لوگوں کے ایمان کو ایسے لوگوں کے شر سے، تفرقہ بازی سے محفوظ فرمائے.